السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر۔ کرونا کی 5ویں لہر کے وار کم ہونے لگے۔ ملک میں 24 گھنٹے کے دوران مثبت کیسز کی شرح 2.59% ریکارڈ کی گئی۔ کرونا وائرس سے 11 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 30,248 ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار سے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ کرونا وائرس سے سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں کرونا کے مریضوں کی تعداد 5,69,338 ہو گئی، جبکہ پنجاب میں 5,02,264 افراد کرونا کا شکار ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے سب سے زیادہ پنجاب میں 5 اموات رپورٹ ہوئیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں 3 مریض انتقال کر گئے۔ کرونا وائرس سے ایک روز میں 2,605 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے بعد پاکستان میں اب تک 14,51,665 مریض وائرس کو شکست دے چکے ہیں۔ ملک بھر میں مجموعی طور پر اب تک 26,570,773 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پارلیمنٹ حملہ کیس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اپنے وکیل بابر ایوان کے ہمراہ پیش ہوئے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے صدارتی استثناء نہ لینے کی درخواست عدالت میں جمع کرا دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مملکت عارف علوی پارلیمنٹ حملہ کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج محمد علی وڑائش نے پارلیمنٹ حملہ کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں صدر مملکت عارف علوی اپنے وکیل بابر ایوان کے ہمراہ عدالت پہنچے۔ صدر عارف علوی نے عدالت میں پیشی کے موقع پر صدارتی استثناء نہ لینے کی درخواست جمع کرا دی۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ میں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی، استثناء کی گنجائش نہیں۔ جتنے خلفاء آئے وہ عدالتوں میں بڑے باوقار انداز سے پیش ہوئے۔ بعد ازاں میڈیا سے بات چیت میں صدر مملکت نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ اس کیس کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے۔ مجھ پر الزام تھا کہ میں نے ہتھیار سپلائی کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی قوانین کا پابند ہوں، مگر اس مقدمے میں استثناء نہیں لینا چاہتا۔ میں صدر پاکستان نہیں بلکہ عام شہری کی حیثیت سے پیش ہوا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے منجمد اثاثوں کی بحالی اور افغانستان انتظامیہ کو تسلیم کرانے کے لیے ازبکستان کے ساتھ مل کر مہم چلائیں گے۔ پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات سے سیاحت اور تجارت بڑھے گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ازبک صدر کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانزٹ ٹریڈ سے پاکستان اور ازبکستان کو فائدہ ہوگا۔ ٹرانزٹ ٹریڈ سے افغانستان کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ اسلامو فوبیا کے معاملے پر روسی صدر اور کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی جذبات کا اظہار کیا، جس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، جس سے ازبک صدر کو آگاہ کیا چاہتے ہیں اقوام متحدہ بھارت سے متعلق قراردادوں پر عمل کرائے۔ دوسری جانب ازبک صدر نے کہا کہ گرم جوشی سے استقبال پر وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کے مشکور ہیں۔ پاکستان اور ازبکستان ثقافتی شعبوں کی بحالی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ازبک صدر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مختلف امور پر گفتگو تعمیری رہی۔ پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی سطح پر تعلقات کے لیے اقدامات کریں گے۔ پاک بھارت انڈس واٹر کمشنرز کے اسلام آباد میں 3 روزہ مذاکرات ختم۔ بھارت اسی سال پاکستانی حکام کو متنازع پن بجلی منصوبوں کا دورہ بھی کرائے گا۔ واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ نے کہا مذاکرات مفید رہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاک بھارت انڈس واٹر کمشنرز کے اسلام آباد میں 3 روزہ مذاکرات ختم ہو گئے۔ بھارت نے دریائے چناب پر زیر تعمیر 1000 میگا واٹ کے پکل دل منصوبے پر پاکستان کے اعتراضات پر جواب دینے کے لیے 2 ماہ کا وقت مانگ لیا۔ رپورٹس کے مطابق بھارت اسی سال پاکستانی حکام کو متنازع پن بجلی منصوبوں کا دورہ بھی کرائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے انڈس واٹر کمشنرز کے مذاکرات کا اگلا دور اسی سال 31 مئی سے پہلے ہوگا۔ پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ نے میڈیا سے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ مذاکرات مفید رہے ہیں۔ پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کی ملکی حدود میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔
حالیہ 5 برس میں بھارت کی چوتھی آبدوز کے داخلے کی کوشش ناکام۔ DGISPR کے مطابق ہندوستانی آبدوز جاسوسی اور مشق سے متعلق معلومات جمع کرنے کے لیے آئی تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق پاک بحریہ نے 1 مارچ کو جاسوسی کے لیے آنے والی بھارتی جدید ترین آبدوز کی پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ پاکستان نیوی نے بھارتی آبدوز کا راستہ روک کر اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی بحریہ نے اپنی آبدوز کو مذموم مقاصد کے ساتھ پاکستان کے خلاف تعینات کیا، تاہم پاک بحریہ نے ایک بار پھر مسلسل چوکس رہ کر پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ بھارتی آبدوز کی پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ DGISPR کے مطابق موجودہ سیکیورٹی ماحول اور پاک بحریہ کی جاری مشق سی اسپارک 2022 کے دوران یہ اہم واقعہ ہے۔ پاک بحریہ نے مشقوں کے دوران سخت نگرانی اور چوکنا رہنے کے طریقہ کار کا اطلاق کیا تھا۔ پاکستان نیوی کے اینٹی سب میرین وارفیئر یونٹ نے 1 مارچ کو جدید ترین ہندوستانی کلوری کلاس آبدوز کو قبل از وقت روکا اور ٹریک کیا۔ ISPR کے مطابق گزشتہ 5 سال میں یہ چوتھی بھارتی آبدوز پکڑی گئی ہے۔ یہ پاک بحریہ کی صلاحیت اور پاکستان کی سمندری سرحدوں کے دفاع کے عزم کا عکاس ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔